السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایک ایسی نماز اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی چھوٹے بڑے نئے پرانے اگلے پچھلے ہر وہ گناہ جو آپ کو یاد ہے یا آپ بھول گئے کر کے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے آقا، ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے نبی اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے ارشاد فرمایا، بڑے پیارے انداز میں اپنے چچا کو کہا کہ اے میرے چچا، میں ایک ایسی نماز آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ان نمازوں کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر ایک دفعہ بھی ہفتے میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ اس نماز کو آپ ضرور پڑھ لیں۔ اگر مہینے میں بھی آپ کا ٹائم نہ لگا، آپ نے اس نماز کو نہیں پڑھی، تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا، اگر سال میں ایک مرتبہ بھی آپ اس نماز کو نہ پڑھ سکے تو ساری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام اگلے پچھلے پرانے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ کتنی پیاری وہ نماز ہوگی۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اب ان نماز کو ہم پڑھیں کیسے، ان کی ترتیب سن لیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں گے۔ بے شمار نیکیاں ہیں، اور حضور نے اپنے چچا کو بتلایا، بلکہ حضور کا یہ فرمان پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 4 رکعت نماز کی نیتیں کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیتیں باندھ لیں۔ آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ گویا 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اگر یہ آپ کو یاد ہے تو اس سورہ کو پڑھ لیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جو سورہ آپ کو یاد ہے آپ اسے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ رکوع کے اندر پڑھیں۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں تو 10 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں ہی 10 مرتبہ پھر آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کے جب بیٹھیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب آپ بیٹھیں گے جلسہ میں، تو آپ نے پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں، پھر دوسرے سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد سجدے کے اندر پھر 10 مرتبہ آپ نے اسی کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری رکعت میں پھر آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ جو سورہ آپ کو یاد ہے آپ اسے پڑھیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ اسی کلمے کو پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، جب آپ رکوع سے آپ سیدھے کھڑے ہوں پھر آپ 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ اسے پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو جلسہ میں پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ آپ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح آپ 4 رکعات مکمل کریں۔ اب اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اس سورہ کو پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ والعصر ان الانسان لفی خسر یہ والی سورہ پڑھیں، تیسری رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد آپ اس ترتیب سے اس نماز کو پڑھیں۔ بے شمار نیکیاں ہیں، کیونکہ حضور نے اپنے چچا کو بہت ہی پیارے انداز میں قریب بیٹھا کر آپ نے فرمایا تھا کہ چچا آپ اس نماز کو پڑھ لیں، اس نماز کی بے شمار فضیلت ہے، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر دن اس نماز کو ضرور 1 مرتبہ پڑھ لیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ اس نماز کو آپ ضرور پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھیں، اگر مہینے میں بھی آپ کا ٹائم نہیں لگتا 1 مہینے کے اندر بھی اگر آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو ہر مرد عورت ضرور ادا کر لیں۔ اگر سال میں بھی آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے یا ابھی تک آپ نے اس نماز کو نہیں پڑھی تو آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو آپ ضرور پڑھ لیں۔ اس نماز کا طریقہ، اس نماز کی اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اچھی طریقے سے تو لنک ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے، آپ وہاں جا کر صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھنے کے بعد اور بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، تو آپ جائیے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں جا کے کلک کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ پوری ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھنے کو مل جائے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس نماز کو ضرور ادا کریں گے اور ایک دوسرے تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ چلیے آپ تیار ہو جائیں، آخر میں ہمارا 2 اسلامک سوال ہے۔ ہر ویڈیو کے آخر میں ہم 2 اسلامک سوال کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کی نالج میں، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، ہر روز نئے سوال جواب آپ کو سیکھنے کو، سننے کو ملے گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ
کہ آپ ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی ہے جس کی انگلی سے اتنی روشنی ظاہر ہوتی تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں سفر کر لیتے تھے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضور کے داماد بنے، حضور کی بیٹی اس کے نکاح میں آئی، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔